पहले हम ये कह दें आपको कि हमारे लॉयर्स बता रहे हैं कि ये जो केस है, अगर आज या किसी भी दिन ये जो चीफ जस्टिस है या जो डिविजनल बेंच है ये सुन लें तो ये 3 मिनट कहते हैं कि ये लास्ट नहीं करेगा, कि ये इतना कंट्रोवर्शियल केस है। तो नासिर जावेद जो जज था जिसने ये केस वो कहते हैं कि जहाँ लेफ्ट को रहा था जजमेंट राइट की आई हुई है। तो इसको अगर डिटेल में समझाना कई दफ़ा ये मुश्किल हो जाता है। ये आप समझ लें कि इस केस के अंदर जुल्म ये हुआ है कि 7 साल बुशरा बीबी को सज़ा, 14 साल इमरान खान को सज़ा। जो नासिर जावेद कर गया ये इसकी अगली 10 पुश्तें याद रखेंगी इस आदमी की कि जिसने इस किस्म का खुद भी वो कंट्रोवर्शियल जज है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है कि ये शैतानी करता है जजमेंट्स के अंदर। ये इस किस्म का जज खास लगाया गया था कि इमरान खान को, लेकिन दुनिया नहीं भूलेगी कि नासिर जावेद ने क्या किया था। इनका ख्याल है कि सारे जजेस को समझ आ जानी चाहिए कि जब आप इंसाफ के साथ शैतानी करेंगे ना पाकिस्तानी कौम भूलेगी ना इनकी अपनी नस्लें भूलेंगी। ये अपने नाम बदलते फिरेंगे इनके बच्चे कि जो ये इन्होंने बेइंसाफी नाइंसाफी की है सब जो इमरान खान के साथ। और अब ये जज जो बैठे हुए ये जो चीफ जस्टिस हैं इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही, इनकी जुर्रत नहीं हो रही कि ये केस सुन लें, क्योंकि उनको पता है कि जैसी केस सुनेंगे ये भी अपनी 10 पुश्तों को ये नहीं सुनाना चाहते कि ये वो याद रखें कि ये हाई कोर्ट में खुले कोर्ट के अंदर बैठ के ये ऐसी जजमेंट दे सकें। ये केस ही नहीं सुन रहे। आपने देखा है कि सारे लेजिस्लेचर्स यहाँ बाहर आप देखेंगे इस वक्त सारे MNAs खड़े हैं, KP और पंजाब के लेजिस्लेचर्स आए हुए हैं PTI के। पाकिस्तान की इमरान खान के साथ सबसे बड़ी पार्टी है ये। और देखें यहाँ चीफ मिनिस्टर खड़े हैं कि अली गंडापुर, यहाँ पे शिबली फराज खड़े हैं जो अपोजिशन लीडर हैं। हम सबको अंदर एक तारीख लेने के लिए सबको बैठना पड़ता है। यहाँ पे 6-6 घंटे धूपों में बैठते हैं, क्यों? एक तारीख लेने के लिए कि खुदा के लिए, अल्लाह ताला के लिए आप सिर्फ तारीख इमरान खान का केस सुन लें। नहीं सुनने को तैयार। आज भी देखें हम 2 घंटे 2.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने आज तारीख दी थी। पता चलता है जी एक जज ही छुट्टी पे चला गया। इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है केस सुनने के लिए। सारी दुनिया देख रही है कि आपने इमरान खान का और अपनी अदलिया का तमाशा बनाया हुआ है। अब हमारे बैठे हुए इन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि अगले हफ्ते आपको तारीख देते हैं, देखेंगे अभी। फिर हम जब नहीं उठे तो अब मजबूरन उन्होंने हमें 26 तारीख की डेट दे दी है, क्योंकि जज साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है हम बहुत मसरूफ हैं इस दौरान। अगले दिन बड़े मसरूफियत के इनके इमरान खान का केस नहीं सुना जा सकता। ये सुन लें कि उन्होंने कहा हम बहुत मसरूफ है, 26 को देंगे। आज क्या तारीख है? 11। आपको 15 दिन के बाद तारीख दे रहे हैं क्योंकि जज साहब कह रहे हैं हम बहुत मसरूफ है। और महीने के आखिर में इन्होंने कहना छुट्टियां शुरू हो गई हैं, इमरान खान सितंबर से पहले उसका केस नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। ये कौन कह रहे हैं? आइंदा अगर किसी ने आके कहा, मैं नाम लेकर बताऊंगी, किसी ने कहा खुशखबरी सुनाने लगे इमरान खान की रिहाई की, ये जान के सुनाई जा रही है, ये जान के तमाशा लगा रहे हैं इमरान खान का। हमारा अब ये मूड नहीं है जेलों में डालने, हम जेलों में जाने को तैयार हैं। हम लोगों को गोलियां मारनी, हम गोलियां खाने को तैयार हैं। लेकिन हम ये इमरान खान के साथ जो हो रहा है, पूरी क्या मुस्लिम उम्मा का लीडर है, ये सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, हम उसके लिए खड़े हैं। अगर ये उसके साथ ये जुल्म करेंगे, क्या हम यहाँ कितनी देर बैठे रहेंगे? हम कितनी देर ये दरवाजे खटखटाते रहेंगे? हम तमीज से आते हैं, हम जजेस की सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम लॉयर कम्युनिटी से पूछते हैं, क्या अदलिया की आज़ादी के लिए 2007 में हम आपके साथ खड़े हुए थे, हमने आपके साथ टीयर गैस खाई थी, सारी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी थी। आज आप अदलिया की आज़ादी और इंसाफ की रूल ऑफ लॉ के लिए आप क्यों नहीं खड़े होते? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वजह है कि हम ये सुन रहे हैं बातें कि जी ये आपकी एसोसिएशंस को करोड़ों रुपए मिलते हैं और आप चुप करके बैठ जाते हैं? क्या वजह है कि आप पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ को बिल्कुल डुबोने लगे हैं? आपने नहीं खड़े होना, सारे लेजिस्लेचर्स बाहर आके खड़े हुए हैं। और इससे ज्यादा आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं? हम इमरान खान को भी, हम सबको भी आप मजबूर कर रहे हैं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या करें इंसाफ के लिए?
آپ ہمیں بتا دیں, ہم نے تو تمیز سے 2.5 سال سے یہاں پہ آگے کھڑے ہو رہے ہیں, آج آپ کے سامنے ہے. ساری دنیا ڈیٹ دیتے ہیں, انہوں نے ڈیٹ دی تھی جج نے. آج پچھلی دفعہ کیا ہوا, پروسیکیوشن نہیں ہے. آج کیا ہوا ہے, او جی جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے. آپ ہمیں صبح سارے پاکستان سے یہاں لوگ آگے کھڑے ہو رہے ہیں, آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے. کل اگلی دفعہ 26 کو انتظار کر لیں, ہم یہاں موجود ہوں گے, ہم آ جائیں گے, پھر آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آج کون چھٹی پہ چلا گیا. آپ کو پتا نا یہی ہونا ہے, سب کو پتا یہی ہونا ہے. ہم بھی دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. ہم نے پورے سب کو ججز کو کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بہت اچھے اچھے ججز ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ یاد رکھیں پاکستانی کو ہم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اور کہاں انصاف لیں گے؟ یہ باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں, وہاں جا کے بتا رہے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سارا کورٹ کیسز ہیں, وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے. عمران خان اگر مجرم نہیں ہوں گے تو رہا ہو جائیں گے, مجرم ہیں. یہ باہر جا کے چورن بیچ رہے ہیں. ہمیں سارا پتہ ہے کہ سارا امریکہ کی ٹرپ کے لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کے دروازے بند کر دیے, ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا. ہم بھی بولیں گے, ہم اس وقت عدالتوں کے اوپر کر رہے تھے, اب ہم انٹرنیشنلی بولیں گے, ہم آواز اٹھائیں گے انٹرنیشنلی. ہم نے آج تک کہا کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ, ہم پاکستانی 24 کروڑ ہیں, ہم بے غیرت نہیں ہیں, ہم اپنے لیے خود کھڑے ہو سکتے ہیں. حالات یہ ہیں کہ ہم بھی اب انٹرنیشنلی آواز اٹھائیں گے جو آج تک ہم نے نہیں اٹھائی ہے. اچھا میڈم یہ بتا دیں, دیکھیں یہ کبھی کہتے ہیں وکیل کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا, میں تیار نہیں تھا, کبھی جج صاحب نہیں ہیں. یہ سارا ایک ڈرامہ ہے, ڈیلنگ ٹیکٹس ہے. یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ عمران خان کے اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہماری لیگل ٹیم موجود ہے. 3 منٹ کی بھی یہ پیشی کبھی ہیئرنگ ہوگی نا تو 3 منٹ بھی سسٹین نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہی جو بہانے, کبھی وکیل چینج ہو رہا ہے, کبھی وکیل جو ہے اے جی بن رہا ہے, پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. پھر ایک وکیل آتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کیس ہو رہا ہے, وکیل کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا, لاسٹ ٹائم یہ ہوا. آج جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے, چھٹی کا پتہ چلا صبح. تو ابھی یہ جو پیشی دوبارہ ابھی آئی ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی اس طرح سب کو اندازہ ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے. کسی نے بیمار ہو جانا ہے, یا کسی نے چھٹی پہ چلے جانا ہے, یا کوئی اور چیز آ جانی ہے بیچ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے نے پہلے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہمارے اب جو ہے برداشت کی حد بھی ختم ہو گئی, اور ہماری امید ختم ہو گئی ہے کہ ہمیں اب نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہاں پہ کوئی انصاف ہے اس ملک کے اندر. اس ملک میں کوئی آئین ہے, کوئی قانون ہے. اس ملک کا آئین اور قانون جو ہے وہ ٹیلی فونوں پہ چل رہا ہے, اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں. ایک مارشل لا یہاں پہ لگا ہوا ہے, اور اس آرڈروں کی پابند کیا ہوا ہے انہوں نے سب کو. ایک عدلیہ تھی, ترمیم کر کے اس کو بھی تختہ نکال دیا ہے, انہوں نے کباڑا نکال دیا ہے, اور بیٹھ کے باہر ملکوں میں جا کے اپنی کہانیاں ہی مار رہے ہیں, جھوٹی کہانیاں یہ سنا رہے ہیں. بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے, اس سے بھونگا بجٹ آج تک پاکستان کی تاریخ میں پیش نہیں ہوا. اگر ہوا بھی ہے تو انہوں نے ہی کیا ہوگا. ایسا عجیب بجٹ ہے, یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں, ان حالات کے اوپر میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ تحریک کے ذریعے, یہ نا امیدی کے بعد کہ یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے, ہم خود ہی سڑکوں پہ آئینی اپنا حق رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اپنا انصاف مانگیں گے. اچھا میڈم, آپ نے 26ویں ترمیم کی بات کی اور ساتھ میں آپ نے بار کی بات کی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا تھا, پھر وہ واپس لے لی درخواست. پھر اس کے بعد جو بار کے صدر ہیں انہوں نے 27ویں ترمیم جو بھی آئی نہیں ہے, جس کا وجود ہی نہیں ہے, اس کی حمایت میں بھی ایک ویڈیو بیان دیا کہ ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں. یہ پیسے چل رہے ہوں گے نا, اور جو پی ٹی آئی والے جنہوں نے اس کی حمایت کی تھی, ان میں سے اب جو لائرز ہیں وہ ان کے اوپر نو کانفیڈنس ڈال رہے ہیں, کیونکہ ووٹ تو انہوں نے عمران خان کا نام لے کے لیا ہے نا. یہ غداری, بے شرمی جو آپ کر رہے ہیں پاکستان کے رول آف لا کے لیے, تھوڑے پیسے ہی لگ رہے ہوں گے نا, اور کیا وجہ ہو. دیکھیں امریکہ, وہ امریکن نیشنلز ہیں, ان کا لا ان کے اوپر اپلائی کرتا ہے. وہاں پہ آزادی ہے اسپیچ کی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیلیفورنیا میں ان کے احتجاج ہو رہے تھے امیگرینٹس کے, انہوں نے بھی, ٹرمپ نے بھی فوج بلا لی تھی, لیکن کسی نے ان پہ گولیاں نہیں چلائی تھیں. وہاں پہ تو دیکھیں, وہاں پہ بلڈنگیں جلائی ہیں. مجھے بتائیں اگر وہ ان کے اوپر وہ چارجز لگائیں گے جو یہاں پہ ملٹری پہ تو نہیں جاتے نا, وہ تو اپنے عدالتوں میں جاتے ہیں. وہاں پہ اگر ان کو اجازت ہے احتجاج کی, وہاں پہ تو آزادی ہے احتجاج کی, ان کا رول اپلائی کرتا ہے. عمران خان کے لیے کیا ہوگا پورے پاکستان کا. میری بات سنیں, عمران خان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے, ساری دنیا کھڑی ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ, رول آف لا کے لیے کھڑی ہے. عمران خان کس لیے بیٹھے ہوئے جیل میں؟ عمران خان پاکستان کے رول آف لا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب وہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں گے, ایسے انسان کے لیے کون نہیں ہے جو کھڑا ہوگا اس کی آزادی کے لیے؟ ہمارے جو اوورسیز ہے, اوورسیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے, وہ پاکستان کی
وقار کے اوپر چلتے ہیں. عمران خان نے اپنے دور میں اور ہمیشہ پاکستان کو ایک وقار دیا, عزت دی, خودداری خودمختاری کی بات کی, تو اس لیے وہ سارے فالو کرتے ہیں عمران خان کو اس کی اس بنیاد پہ کہ ایک کریڈیبلٹی ہے عمران خان کی. عمران خان کا ایک ویژن ہے, ایک سوچ ہے, اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے لیے اگر وہ اپنا حق رکھتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر کچھ کرتے ہیں تو اس پہ ان کو اعتراض آ گیا. یہاں تو گولیاں مار رہے ہو, اب وہاں بھی کوئی بھیج دو, پھر وہاں گولیاں چلانا شروع کر دو, پھر کی ضرورت میں ہے نہیں, وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو غلام ہے, ان کی غلامی پہ چل رہے ہیں. تو یہاں پر چلو یہ گولیاں مارتے ہیں, وہاں پہ یہ نہیں کر سکتے. تو جو بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے دنیا کے جس کونے میں بھی, ہم اس کے ساتھ ہیں, یہ بڑا کلیئر ہے. ہم عمران خان کو سپورٹ کرنے والوں کو سپورٹ کریں گے. جو بھی عمران خان کو, یار میری بات سن لو, میں بات کر رہا ہوں, جو بھی جو کہہ رہے ہیں, ہم عمران خان کی بات, ہم عمران خان ہمارا لیڈر ہے عمران خان, اور میں پیٹرن ان چیف بھی ہے, لیڈر بھی ہے, وہ لیڈر سے بڑے کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی نام چھوڑ دیں آپ, لیڈر ہے وہ ہمارا, ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ جو بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں عمران خان کی سپورٹ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں.